الہی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں فرمایا کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، یہ حدیث ہے۔ قرآن سراپا خیر ہے اور ہر پہلو سے خیر ہے۔ حکیم الاسلام حضرت مولانا خالد طیب سوالی محمد نے لکھا ہے کہ ایک تو خیر الکلام ہے اور خیر الملائکہ کے ذریعے سے آیا، اور خیر الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم پر آیا، اور خیر البلاد مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ میں آیا، اور خیر الزمان رمضان کے مہینے میں آیا، اور خیر الناس جو امت تھی اس کے لیے آیا۔ ہر پہلو سے اس میں خیر ہے۔ قرآن کریم کو حسن صوت سے پڑھنا مطلوب و مقصود ہے۔ کئی حدیثوں میں اس کا تذکرہ موجود ہے۔ زین القرآن باصواتکم، حسن القرآن باصواتکم۔ اور ایک حدیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی آواز کو نہیں سنتے اتنی توجہ سے جتنا اس نبی کی آواز کو سنتے ہیں جو اس میں صوت سے بنا سے قرآن پڑھتا ہے۔ تو یہ ایک متفق علیہ چیز ہے کہ قرآن کو آواز سے زینت دینی چاہیے۔ اور قرآن کریم کو اچھی آواز سے اس لیے پڑھنا کہ لوگوں کا دل خوش ہو، یہ بھی جائز ہے، اس میں حرج نہیں بلکہ بہتر ہے۔ حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی علی بابا نے اس کا استدلال ایک حدیث سے کیا۔ ایک دن حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ قرآن پڑھ رہے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا تو آپ ان کی آواز ایسی تھی جاذب ہے کہ آپ دیر تک سنتے رہے، وہ محسوس نہیں کر پائے۔ صبح کو حضور نے بتایا کہ رات ہم نے تمہارا قرآن سنا، تعریف فرمائی۔ تو حضرت ابو موسیٰ نے اس پر یہ فرمایا کہ یا رسول اللہ، اگر مجھے معلوم ہوتا کہ آپ سن رہے ہیں تو لحبرتہ لک تحبیرا، تو میں آپ کے لیے اور بنا سوار کے پڑھتا۔ اس سے حضرت نے استدلال کیا کہ کسی کو خوش کرنے کے لیے اگر بنا سوار کے پڑھا جائے تو جائز ہے، کیونکہ حضور نے اس پر نکیر نہیں فرمائی کہ یہ اخلاص کے خلاف ہوتا، یہ نہیں کہا، بلکہ اس پہ سکوت فرمایا۔ بہرحال یہ پہلو ہے تو آپ حضرات سمجھ رہے ہیں۔ اس لیے اس حیثیت سے قرآن کریم کو فروغ دینے کے لیے، اس کی عظمت بٹھانے کے لیے، اس کی طرف توجہ بڑھانے کے لیے اس طرح کی مجلس کو خیر کی مجلس کہا جائے گا۔ پھر قرآن پڑھنے کے قرآن نے طریقے مقرر کیے، جس کو اصطلاح قرآن میں تدویر، ترتیل اور حدر کہتے ہیں۔ حدر کی رفتار جیسے تراویح کی، اور تدبیر کی رفتار جیسے فرض نماز کی، اور ترتیل یہ ہے جو آپ کے سامنے بعض حضرات نے یہاں پڑھی۔ اس کو اصطلاح تحقیق کہتے ہیں۔ یہ ترتیل ہمارے عرف میں ہو گیا، ورنہ ترتیل تو مطلق تجوید کو کہا جاتا ہے۔ ورتلناہ ترتیلا مطلق تجوید کے معنی میں۔ یہ ترتیل سے پڑھنا اپنی ایک خاص شان رکھتا ہے۔ مصر والوں نے اس کو اختیار کیا اور فروغ دیا اور ان سے دنیا میں پھیلا، مگر افسوس کہ عرب میں اس کا رواج نہیں ہوا، کم از کم آج کل تو بالکل نہیں ہے۔ عرب دنیا میں قرآن کی قدر ہے اور اچھی آواز کی قدر ہے بہت، لیکن ترتیل سے پڑھنے کا رواج عربوں میں نہیں ہے جو ہونا چاہیے تھا۔ مصر کے بعد ہندوستان اور بر صغیر میں اس کی اہمیت ہوئی اور وہاں بڑے بڑے قرآ پیدا ہوئے اور انہوں نے پوری اہمیت سے اس کو لیا، اور آج بھی وہاں اس کی اہمیت قائم ہے۔ اور بھی ممالک میں ہے۔ بہرحال یہاں اگر یہ کام ہو تو اس معنی کر بھی اہمیت کا حامل ہے کہ یہاں کے کان اس انداز کی تلاوت سے آشنا نہیں ہے، خاص خواتین کے۔ اس لیے
اس پہلو سے خاص طور پر توجہ کی مزید ضرورت ہے. اور جو حضرات پڑھنا جانتے ہیں ماشاءاللہ، جن حضرات نے بھی ترتیب میں یہاں پڑھا، اس طرح بہت اچھا پڑھا، تو وہ اس کی مشق کا کوئی نظام بنائے. آج کل تو موبائل ہی ایک ذریعہ بن گیا ہر چیز کا. جن لوگوں کو ذوق ہو وہ اپنی اپنی جگہ بیٹھے ہیں اور وہ مشق کرائیں اور وہ اس کو دہرائیں. یہ مشقی فن ہے. حضرت علامہ جزری جو تجوید و قرات کی امام اکبر و اعظم ہیں، انہوں نے کہا الا ریاضۃ امرئ بفقہ، کہ صرف جبڑے کی محنت کا نام تجوید ہے. تو یہ محنت جو ہوگی مشق سے ہوگی. جو حضرات اس کا ذوق رکھتے ہیں وہ اپنی جگہ بیٹھے بیٹھے موبائل پر ہی مشق کرائیں، اور جس کو ذوق ہے اپنی جگہ بیٹھے بیٹھے پڑھے. اس کو اسی طرح زور سے چلا کے پڑھنا پڑے گا، بار بار پڑھنا پڑے گا، دہرانا پڑے گا، تب وہ انداز اس کو آئے گا. اسی لیے اس کے فروغ کی ایک شکل یہ ہے کہ بعضوں حضرات پڑھیں اور بعضوں حضرات اپنی اپنی جگہ بیٹھ کے مشق کریں. اس کا سلسلہ رہنا چاہیے. روز نہ ہو تو 2-4 دن کے بعد ہو، تو اس سے ان کے اندر جلا پیدا ہوگا. کیونکہ یہ چیز ایسی ہے، اگر مشق چھوڑ دو تو ختم. اچھے اچھے قاری ختم ہو جاتے ہیں. جیسے اچھا اچھا عالم اگر نہیں پڑھاتے یا اشتغال نہیں رکھتے ہیں نکات، تو علم ان کا آہستہ آہستہ ختم ہو جاتا ہے. تو جب اس چیز کا سلسلہ آپ نے شروع کیا ہے تو ماشاءاللہ حضر و تدبیر کا تو یہاں ذوق ہے. سب حضرات نے اچھا پڑھا، لیکن اس کا ذوق کم ہے. تو اس ذوق کو بڑھانے کی ایک تدبیر یہ ہے کہ اس طرح کے قرہ بھی آتے رہیں اور یہاں آتے ہی رہتے ہیں خود سے ہی. ان کو آپ زحمت دیں، اور جو لوگ پڑھنا جانتے ہیں ان کو چاہیے کہ ایک حلقہ ان کا رہے اور اس میں وہ بیٹھ کے مشق کرائیں. اگر قریب ہو ویسے آ جائے پھر تو کیا کہنے، اور اگر ویسے نہیں ہو سکتا تو کم سے کم موبائل کے ذریعے سے ہو. ایک بات. دوسری بات، ایک تو یہ آواز ہے، دوسری چیز ہے فن. کسی بھی چیز میں فن الگ ہوتا ہے. خطاطی ہے، لکھنا آتا ہے سب کو، اگر فن ہے اس کی شانی کچھ الگ ہوتی ہے. سینکڑوں سال پرانے خطاطوں کے آج تک نمونے محفوظ کیے گئے ہیں. تو فن الگ ہوتا ہے. کسی بھی چیز میں کھانا پکانا سب پکا لیتے ہیں، مگر ماہر باورچی کا ایک فن ہوتا ہے. اس فن سے جب وہ پکاتا ہے تو بات دوسری ہوتی ہے. ایسے ہی تجوید میں فنی باریکی الگ چیز ہے. ایک تو یہ کہ موٹی موٹی لہن جلی سے آدمی بچ گیا، لہن خفی سے ایک حد تک بچ گیا، لیکن اس کے بعد بھی چیزیں اس میں جس میں باریکیاں وہ کسی صاحب فن سے رجوع کر کے اور اس سے مشق کر کے اس کو حضر سنا کے ہی جائیں گی. ویسے وہ کیسٹ سے سن کے بھی نہیں جائیں گی اور خود سے پڑھ کر بھی نہیں جائیں گی. خود آدمی اپنی بیماری کو نہیں پکڑ پاتا. وہ ڈاکٹر نفس شناس رکھ کے کہتا ہے کہ یہ عرض ہو چکا ہے، تو وہ کمی رہ جاتی ہے. یہ واہوائی جو ہے یہ تو ایک عام سطح سے ہوتی ہے، لوگ صرف آواز ہی سن پاتے، لیکن وہ یہ نہیں سمجھ پاتے کہ کتنی صفات تھی، کتنی ادا ہوئی. راہ میں 7 صفات ہیں، اور زسشر ویابا کتب جدین کے حروف میں 6 صفات ہیں. فَأَتَّهُ خَقَتَ أَمْنَا دَعْضَرْ میں 5 صفات والے حروف جمع ہیں. اب وہ 5 صفات والے حروف کل 17 صفات ہیں، آپ کو معلوم ہے، جس میں 10 متضادہ ہیں اور 7 غیر متضادہ ہیں. اب ان کی ہر صفت کا اظہار نہیں ہوگا، یہ بھی بات ہے. ہر صفت کو الگ کر کے نہیں بتا سکتے آپ کی یہ ادا ہو، لیکن بعض صفات میں جو الگ کر کے بتا سکتے ہیں. مثلا قلقلہ ہے، اگر فلق کہا تو قلقلہ نہیں ہوا، فلق ہو یہی کہنا پڑے گا، یہ پتہ چل گیا. تفخیم کی صفات ہیں، او اگر یہ تفخیم نہیں ہوئی تو پتہ چل جائے گا کہ صفت ادا نہیں ہوئی. پھر کچھ باریک ہے، جیسے استطالہ ہے بعد میں، وہ استطالہ کو سمجھنا اس میں ذرا سا مہارت چاہیے. حضرت قاری عبدالرحمن مکی نے لکھا ہے کہ ماہر کے فن کو ماہر ہی سمجھ سکتا ہے. حضرت نے لکھا ہے کہ لہن جلی کا پڑھنا جیسے ناجائز ہے، ایسے سننا بھی ناجائز ہے. لہن خفی کا پڑھنا جیسے مکروہ ہے، ایسے سننا بھی مکروہ ہے.
اب وہ خفی اور جلی لہن جو ہے وہ کسی ماہر سے مستقل پڑھنے سے سامنے آتی اور ہر ایک کی الگ ہے، ایک قاعدہ نہیں بتایا جا سکتا کہ سب لوگ ایسا کر رہے ہیں۔ اب وہ پھیل جاتی ہے، پھر معیار جو ہے یہ کیسٹیں ہیں آج کل موبائل کے ذریعے جو آوازیں آ رہی ہیں، بعض اغلاط حرم کے اماموں میں ہیں، وہ پھیل گئی پوری دنیا میں، وہ پڑھ رہے ہیں تو صحیح پڑھ رہے ہیں۔ مثلا حرف مدہ کو بڑھانا، مالک یوم الدین کے ماں کو اگر بڑھا دیا آپ نے، خبیرہ کہہ دیا، بصیرہ کہہ دیا، لہن ہے، حرف مدہ بڑھ گیا۔ تو کوئی بڑا آدمی ایسا کر دیتا ہے وہ حجت بن جاتی ہے چیز۔ اس طرح کی چیزیں، ناک میں آواز کا جانا، خیشوم یہ ناک کا واسطہ، یہ مخرج ہے صرف غننے کا اور کسی کا نہیں ہے۔ اب جب حروف مدہ واو الف یا آتے ہیں تو وہ اس کے زد میں آ جاتے ہیں اور اس کو بھی آدمی ویسی پڑھتا ہے۔ مثلا کہتا ہے ما نو نی نا نون نی، یہ غلط ہوا۔ نون کا مخرج، میم کا مخرج تو خیشوم تھا، لیکن الف نے کیا قصور کیا تھا اور واو الیا نے کیا کیا تھا؟ اس لیے ما نو نی نہیں ہے، ما نو نی نا نو نی یہ ہے، تو یہ ماں نہیں ماں ہے۔ اب وہ غلطی ایسی عام ہو جاتی ہے کہ پھر وہ ذہن نہیں جاتا کہ غلطی ہے۔ مالک یوم الدین نہیں کہیں گے، مالک کہیں گے، رحمان نہیں کہیں گے، رحمان کہیں گے۔ ایسے ہی ایک غلطی ہے معروف اور مجہول۔ قرآن میں کوئی حرکت مجہول نہیں ہے۔ آپ کو معلوم ہوگا مصر جو اس عنوان پر سب سے بڑی جگہ ہے، وہاں استاذ اکبر گزرے ہیں، سب سے مشہور شیخ محمود خلیل الحصری۔ یہ پورے شیخ المقاری دیاری مصریہ لکھا جاتا ہے ان کو۔ مصر کے پورے علاقے میں سب سے بڑے شیخ تھے اور مصر کی حکومت نے ان سے پورا قرآن پڑھوا کر پوری دنیا میں بھیجا تھا۔ دارالعلوم دیوبند میں بھی ہے، انہی سے وہ پوری پلیٹ سی گھومتی تھی، وہ ہوتا یہ ٹیپ بھی نہیں تھا اس زمانے میں، وہ آیا تھا اور ہم لوگوں کو قاری صاحب نے وہ سنایا۔ تو شیخ محمود خلیل الحصری شیخ عبد الباسط وغیرہ کے بھی استاد ہیں اور پوری توجہ ادائیگی پہ رکھتے ہیں۔ وہ آواز ان کی بہت متوسط درجے کی ہے، لیکن اس پر ان کا پورا دھیان رہتا ہے ادائیگی پہ، سب سے بڑے استاد مانے گئے اور اس میں وہ رعایت نہیں کرتے تھے کسی۔ ایک بار مجھے انٹرویو لیا کسی نے تو ان سے پوچھا کہ بہت سے سوالات کے بعد ایک سوال انہوں نے کیا انٹرویو لینے والے سے کہ آپ نے تو یہ پوچھا نہیں سب سے خراب کون پڑھتا ہے؟ تو آپ بتائیے کہ سب سے خراب عبد الباسط پڑھتا۔ کچھ فرو گزاشت مجھ سے ہو جاتی تھی، شیخ عبد الباسط استاد ہے، بڑی مہارت سے پڑھتے ہیں اور وقت بہت شاندار کرتے ہیں، ساری خوبیاں، مگر وہ استاد اکبر تھے سب کے بڑے، تو انہوں نے اپنے معیار سے کہی بات۔ وہ اتنے محتاط تھے، بمبئی آئے وہ جامع مسجد میں ان کی تلاوت ہوئی تو بمبئی کے امام صاحب جو تھے مسجد کے وہاں شوکت صاحب، انہوں نے ہمارے قاری صاحب سے کہا، قاری صاحب کی بات سمجھ میں آئی، جب وہ پڑھتے تھے تو ایسے انگلی اٹھاتے رہتے تھے، یہ کیا چیز ہے؟ قاری صاحب نے کہا وہ مد کی مقدار کو دیکھتے تھے کہ کہیں بڑھ نہ جائے، اس لیے انگلی اٹھا کے، عام معیار کتابوں میں یہی ہے کہ ایسے کیا 1 2 3 یہ مد کی مقدار ہوئی، تو وہ اتنی احتیاط کرتے تھے کہ مد بڑھ نہ جائے، متصل منفصل اور لازم، یہ باریکی فنی تھی۔ تو یہ فنی چیزیں جو ہیں اس کے بھی طرف توجہ کی ضرورت ہے اور وہ باقاعدہ صاحب فن سے حاصل ہوگی۔ ہمارے استاد حضرت قاری ابوالحسن صاحب جو اس وقت فن کے بر صغیر میں اتفاق سب سے بڑا آدمی، 100 سے زائد کتابیں ان کی صرف تجوید و قرات پر ہے، ایسا کوئی ریکارڈ ہی نہیں ہے۔ تو وہ 2 قصے سناتے ہیں غوت کے بارے میں، غوت میں بھی افراد تفریق ہوئی، مصریوں نے اس کو دال پڑھا، تمام قرآن کی تصریحات ہیں علامہ جزری سے نیچے تک کہ اس کو بشارے بالدال پڑھنا جائز نہیں ہے۔ اب مصریوں سے چلا عربیوں میں آیا، پھر عرب میں وہ پھیلا۔ مسجد نبوی کے ایک استاد تھے، ہمارے قاری صاحب کے رسالہ ہے، میں نے اس کی تعریف بھی کی ہے، اس میں مسجد نبوی کے استاد کا فتویٰ آج تک موجود ہے کہ جو غوت کو دال پڑھے اس کے پیچھے نماز نہیں ہوگی۔ وہ حرم کے استاد ہیں، پرانے، بہت پرانے بھی نہیں، ابھی 100 سال کے اندر ہی کے حوالے میں۔ بہرحال قائد صاحب اس پر 2 قصے سناتے ہیں۔ آپ کو معلوم ہوگا اس فن کے جو امام گزرے ہمارے ہندوستان میں،
تو اس میں ایک بڑے امام حضرت قاری فتح محمد صاحب عام آئے پانی پت کے. اللہ نے انہیں ایسا مقام دیا کہ وہ مقام شاید و باید کسی کو ملتا ہے. قرات عشرہ کے ایسے ہی حافظ تھے جیسے ہم لوگ حفظ کے ہیں. انہیں کچھ سوچنا نہیں تھا. قرات عشرہ ہر راوی کے اسی طرح استاد رکھتا، وہ کہیں سے بھی پڑھ دیتے تھے. اور صرف قرات عشرہ کے نہیں، اس کی جو متعلقہ کتابیں ہیں انہوں کی زبان کی، شاطبیہ، درہ، طیبۃ النشر وغیرہ، ان کی جو شاطبیہ کی شرح ہے اتنی جاندار مفصل ہے کہ اس کے ٹکر کی عربی میں بھی نہیں ہے. جتنی لکھی گئی تھی سب کو انہوں نے چھوڑ دیا، نہ بھی نہ دی. ان کے قدر حرم کے امام شیخ عبد الرحمن علی حذیفی ابھی بھی حیات ہے، انہوں نے پہچانی جب وہ ان سے ملے، چونکہ وہ بھی صفت کے آدمی ہیں تو بہت معتقد وہ ہیں، بار بار ان کے حاضر ہوتے تھے، ان سے اجازت تھی، ان کے بڑے قائل تھے واقع. تو اچھا اتنی تواضع تھی کہ جیسے ہی کوئی کیسا تھا کہ حضرت سنا دیجیے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم شروع. حالانکہ قاریوں کی نخرے موجود ہیں، ذرا صحیح نہیں ہے، موقع نہیں ہے، بعد میں تو ایسا ویسا. وہ اتنے بڑے قاری اور فوراً شروع ہو جاتے تھے. تو کسی نے کہا حضرت سنائیے. کچھ عرب مہمان تھے، حضرت نے سورہ یونس کی ابتدائی آیتیں پڑھی، الذی فضل فضلا. جب یہ پڑھا انہوں نے تو وہ بھی قاری تھے بڑے. انہوں نے کہا حضرت پہلی بار یہ ادائیگی ہم نے صحیح سنی اس حرف. تو حضرت قاری فتح محمد نے کہا کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں آج تک یہ حرف میرے قابو میں نہیں آیا، اس پہ ہر وقت ایسی توجہ کرنی پڑتی ہے. ہمارے استاد 24 سال پڑھا کے آئے تو ان کو استاد نے کہا ذرا سناؤ. انہوں نے سنایا تو بہت نکلا اس میں آیت پڑھی، اس میں بہت تھا. تو ان کے استاد نے کہا کہ اب تم اس کی ادائیگی کے صحت کے قریب پہنچے ہو. تو ایسا فنی باریکیاں ہوتی ہیں چیزوں میں، وہ ایک دم سے نہیں آتی ہیں، بڑی لمبی. اس میں ایک چیز قابل توجہ، ہمارے شیخ حضرت ہردوئی اس پر پورا زور دیتے تھے کہ معروف اور مجہول اس کی طرف توجہ نہیں ہے. عرب اور مصر دونوں، اور زیر اور پیش یہ جب آتا ہے تو اس کی طرف توجہ، اور بالخصوص جب عین کے بعد آئے، عین سے پہلے آئے تو پھر عام متن اس میں مجھول ہے. معرضون، معصرات، نعمتی، اس طرح اما بنعمت ربک ضعف الحیات ضعف المواد، بڑے بڑے. تو یہ مجھول نہیں ہے. منقلبون، منقلبون، منصرات، من پیش مو تو یہ آواز ہے. یہی منہ، جب منہ عین سے ٹکرایا تو مو کیسے ہو گیا؟ تو منہ میں رہے گا. یہ عام اولاد میں سے ہے جس کی طرف توجہ نہیں دلائی جا رہی ہے. تو میں نے کہا یہ فنی چیزیں جو ہیں وہ تو صاحب فن سے طویل ممارست کے بعد اس کا ادراک اور اس پر ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ آپ حضرات کی اس کوشش کو قبول فرمائے اور اس میں مزید ترقیات عطا فرمائے اور ملک میں اس کا فائدہ پہنچے اور اس کی ذوق عام ہو. اللہ تعالیٰ ہمارے بیٹھنے کو قبول فرمائے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی صحبہ اجمعین. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها وليها ومولاها. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اے اللہ قرآن کی محبت عطا فرما، قرآن کی صحیح تلاوت کا ذوق عطا فرما، شوق اس کا اوپر ہمیں درد عطا فرما. اے اللہ سوچ سے حسن ادا سے پڑھنا، قرآن کی خدمت مختلف پہلو سے ہم سب کو کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ اس کی صحیح عظمت عطا فرما، اخلاص نصیب. جتنا اس کے پڑھنے کی فضیلت ہے اخلاص سے، اتنی سخت وعید ہے ریاکاری سے پڑھنے کی. اے اللہ ریاکار قرہ سے میں ہونے سے ہماری عبادت فرما. ریاکار قرائی کو سب سے پہلے جہنم میں ڈالا جائے گا. اے اللہ ہماری اس زمرے میں آنے سے حفاظت فرما، ریا سے حفاظت فرما، ریاکاری سے حفاظت فرما، خلوص سے پڑھنے